ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دستے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی حمایت کو، اپنی نصرت کاملہ کو اور اپنی تائید لازوال و بے مثال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا. اور اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان جس کا تعلق خود کتاب حمید کے ساتھ ہے، اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آپ کے ساتھ آپ کا عصا بھی جاتا رہا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں نہیں رہے، آپ کے ساتھ آپ کا دم بھی جاتا رہا. لیکن یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ اور بے اندازہ کرم تھا کہ گو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کے اوپر نازل ہونے والا قرآن ہر اعتبار سے آج بھی زندہ ہے، تابندہ ہے، پائندہ ہے، موجود ہے. بنی نوع انسان کی ہدایت کا، ان کی رہنمائی کا اور ان کی شفا یابی کا عظیم الشان مظہر اپنی تمام تر ذوفشانیوں کے ساتھ اور اپنی تمام تر تابناکیوں کے ساتھ آج بھی اہل ایمان کے دلوں کو گرما رہا ہے، ان کے دماغوں کو معطر اور منور کر رہا ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب تو مسلمان ہیں، اور مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی وحی کے اوپر بالکل مضبوط، مدلل اور غیر متدلدل ہوتا ہے. لیکن اگر ہم غیر جانبدارانہ انداز سے اس بات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں کہ کلام اللہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، تو حضرات گرامی قدر غیر جو ہے متنازع انداز میں اور غیر جانبدار انداز میں
تجزیہ کرنے کے بعد یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو کے سامنے آتی ہے کہ یہ کلام کسی مخلوق کا کلام نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے دلائل متعدد ہیں۔ پہلی دلیل اس حوالے سے یہ ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کے نزول سے قبل کسی مکتب کسی مدرسے کے اندر نہیں گئے، کسی کالج کسی یونیورسٹی کے اندر نہیں گئے، آپ نے کسی استاد کے سامنے کسی شیخ کے سامنے کسی عالم اور علامہ کے سامنے زانو تلمس کو طے نہیں کیا۔ حضرات گرامی کا دنیا میں جو بھی علم حاصل ہوتا ہے وہ علم بنیادی طور کے پر وحی نہیں بلکہ اکتسابی ہوتا ہے۔ ہم نے علم کو حاصل کیا، حضرت علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، محدث ہند حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ عبد الرحیم سے حاصل کیا۔ بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض آیت من آیت اللہ سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام بخاری پر پہنچی۔ آپ نے علم کو حاصل کیا، ترجمان سنت حضرت امام احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت امام دار الہجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شیخ القرہ حضرت امام نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ لیکن جب حضور کی باری آئی، حضور نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ استادوں سے حاصل کیا، نہ علماء سے حاصل کیا۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، ستار العیوب سے حاصل کیا، قابل التوب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، مالک الملک سے حاصل کیا، ذل جلال والاکرام سے حاصل کیا، علیم سے حاصل کیا، علام سے حاصل کیا، خبیر سے حاصل کیا، سمیع سے حاصل کیا، بصیر سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھی لا یضل ربی ولا ینسا، ہر قسم کی خطا سے پاک ہے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، آپ کے اوپر اترنے والا بھی علم جو ہے وہ وحی کے ذریعے آپ تک منتقل ہوا۔ حضرات گرامی قدر قرآن مجید اگر کسی پہاڑ کے سینے پہ اتارا جاتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو پہاڑ خوف خدا کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن قلب مصطفیٰ کے تحمل کا عالم کیا ہے، قلب مصطفیٰ کے ثبات کا عالم کیا ہے، اور قلب مصطفیٰ کے تصفیے کا عالم کیا ہے، آپ کی طہارت اور آپ کے قلب اجلے قلب کا عالم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینہ مبارک پر اس بوجھ کو اتار دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوجھ کو بڑے تحمل کے ساتھ بڑی بردباری کے ساتھ اپنے سینے کے اوپر اترتا ہوا محسوس کیا۔ حضرات گرامی قدر یہ جو نزول قرآن کا واقعہ تھا، تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ حضرات گرامی قدر یہ کس کے سینے کے اوپر اترا؟ یہ اس کے سینے میں اترا جو کسی کالج میں نہیں گیا، کسی مدرسے کسی مکتب میں نہیں گیا۔ قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی پہلی دلیل یہی ہے۔
اور اسی لیے حضرت حالی نے کہا تھا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس سے ساری ہلا دی۔ حضرات گرامی قدر، دوسری دلیل قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کی یہ ہے، انسان کی عقل ارتقاء کی منازل کو طے کرتی ہے، انسان کی عقل ترقی کی منازل کو طے کرتی ہے۔ آبزرویشن کے نتیجے کے اندر، مشاہدے اور مطالعے کے نتیجے کے اندر، چنانچہ انسانوں کے مقالات کے اندر، انسانوں کے افکار کے اندر، انسانوں کے خطابات کے اندر کئی مرتبہ تضاد ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلے ایکسپیرینس کچھ اور ہوتا ہے، بعد کا ایکسپیرینس کچھ اور ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اللہ کا علم حوادث سے پاک ہے، اللہ کا علم کسی بھی ایکسیڈنٹ سے پاک ہے، اللہ کا علم ارتقاء کی منازل کو طے کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ جتنا پہلے علیم تھا آج بھی اتنا ہی علام ہے، اللہ جتنا پہلے خبیر تھا آج بھی اتنا ہی خبیر ہے۔ اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم ازلی ہے، اللہ کا علم ابدی ہے۔ اس لیے الحمد کی الف لام سے لے کر الناس کی الف سین تک غور و فکر کرنے کے بعد اور تدبر و تفکر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ کلام جو ہے اس کے اندر کوئی ڈائیکوٹمی پائی نہیں جاتی، اس کے اندر کسی قسم کا انٹرنل کنفلکٹ اور اس کے اندر کسی قسم کا داخلی تضاد نہیں پایا جاتا۔ افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ قرآن مجید کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا، اگر یہ غیر خدا کا کلام ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ انٹرنل کنفلکٹ پایا جاتا، اس کے اندر بڑا داخلی تضاد پایا جاتا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی منزل من اللہ ہونے کی دلیل تیسری یہ ہے کہ کائنات کے اندر بڑے بڑے خطباء پیدا ہوئے، کائنات کے اندر بڑے بڑے ادیب پیدا ہوئے، کائنات کے اندر بڑے بڑے قادر الکلام مقرر و شعراء پیدا ہوئے، لیکن قرآن مجید کی نظیر کو کوئی بھی پیش نہ کر سکا۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر وہ سچے ہیں تو اس کلام اللہ کا سبسٹیچیوٹ لے کے آئیں، اس کلام حمید کا بدل لے کے آئیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اس امر کا اعلان فرما دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ روئے زمین کے انسان آ جائیں، روئے زمین کے جنات آ جائیں، سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اور جمع ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، سارے کے سارے ایک دوسرے کے معاون بن جائیں، سارے معاون بننے کے باوجود بھی قرآن کی نظیر کو پیش نہیں کر سکتے، اور پورا قرآن تو بڑی دور کی بات ہے، پورا کلام اللہ تو بڑی دور کی بات ہے، اور بڑی بڑی طوال صورتیں تو بڑی دور کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیلنج کو کبھی 10 صورتوں کے ساتھ دہرایا، اور کم کرتے کرتے اللہ ایک صورت کے اوپر آ گیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں حضور اقدس کے سینہ اقدس کے اوپر نکلنے والے کلام کے اوپر شک ہے، فاتو بھی صورت من مثلہ، اور جاؤ پورے کلام اللہ کو چھان بین کرو، حتیٰ کہ سورہ اخلاص جیسی ایک صورت کو لے کے آؤ، حتیٰ کہ سورہ کوثر جیسی ایک صورت کو لے کے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ تم کبھی ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، اور جب تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر قرآن مجید کے اوپر ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اگر تم نے حقیقت کو پا لینے کے باوجود بھی اگر کلام اللہ کی آیات کا انکار کیا تو تمہیں اس آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، چوتھی دلیل کیا ہے؟
چوتھی دلیل یہ ہے سابقہ کتابوں کو کاغذ کے سینے پہ لکھا گیا، لکڑی کی پشتوں پہ لکھا گیا، سنگ مرمر کی سلوں پہ لکھا گیا، لوہے کی پلیٹوں پہ لکھا گیا، لیکن حضرات گرامی قدر حفاظت قرآن مجید کے لیے دو طریقوں کو اختیار کیا گیا۔ ایک طریقہ کتابت کا طریقہ تھا جس کے ذریعے اس کو مصاحف میں لکھا گیا، اور دوسرا طریقہ الہامی اور روحانی طریقہ تھا۔ اور وہ طریقہ کار کیا تھا؟ اس طریقہ کار کو اللہ تبارک و تعالی نے 1400 برس قبل ہی کلام اللہ میں نازل فرما دیا۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ ہم اس کتاب کی حفاظت کے لیے فقط لکڑی کی چھالوں کو استعمال نہیں کریں گے، ہم اس کتاب کی حفاظت کے لیے فقط سنگ مرمر کی سلوں کا استعمال نہیں کریں گے، ہم اس کتاب کی حفاظت کے لیے فقط پتھروں کے وجود کو استعمال نہیں کریں گے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ ہم اس آیات کو، اس کی آیات بینات کو زندہ انسانوں کے دھڑکتے ہوئے دلوں پہ تحریر کریں گے۔ حضرات گرامی قدر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان تھا جس نے پورا ہونا تھا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل اس کو آگے سے پکڑ نہیں سکتا، پیچھے سے چھو نہیں سکتا، تنزیل من حکیم حمید، کہ اس کو حکیم و حمید پروردگار نے نازل کیا۔ حضرات گرامی قدر آپ آج آٹا لینے کے لیے نکلیے، آٹا خالص نہیں ملتا، گندم لینے کے لیے نکلیے، گندم خالص نہیں ملتی، چاندی لینے کے لیے نکلیے، چاندی کھوٹ والی ملتی ہے، سونا لینے کے لیے نکلیے، سونے کے اندر بھی ملاوٹ ہوتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس نے ملاوٹ کے دور کے اندر بھی قرآن مجید کو بغیر ملاوٹ کے زندہ انسانوں کے دھڑکتے ہوئے دلوں کے اندر باقی رکھا ہوا ہے؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ حضرات گرامی قدر عالم یہ ہے کہ آیت کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، لفظ کی غلطی بھی نہیں ہوتی، اور لفظ کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، حرف کی غلطی بھی نہیں ہوتی، اور حرف کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، زبر زیر پیش کی غلطی بھی ہوتی ہے تو پیچھے لقمہ دینے کے لیے حافظ موجود ہوتا ہے، قاری کو ایک لمحے کے لیے بچ نکلنے کا موقع نہیں ملتا۔ وہ کیا چیز ہے جس نے لوگوں کے سینوں کے اندر اس کلام اللہ کو محفوظ فرما دیا؟ وہ عرش کے رب کا اعلان تھا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ میں ہر عہد کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں قرآن کے حافظ پیدا کر کے لوگوں کو دکھلاؤں گا، آؤ میں نے اپنی کتاب کی، زندہ کتاب کی حفاظت کے لیے زندہ دلوں کو منتخب فرما لیا ہے۔ حضرات گرامی قدر دنیا کے اندر ادب کے بڑے بڑے ماہرین موجود ہیں۔ آپ اورینٹل کالج میں چلے جائیے، آپ کو زبان اردو کے بڑے بڑے ماہر مل جائیں گے، لیکن مجھے زبان اردو کا ایک بھی ماہر ایسا دکھلائیے جو یہ ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہے مجھے غالب بھی پورا یاد ہے، علامہ اقبال کا پورا کلام بھی یاد ہے، کلیات شورش بھی پوری یاد ہیں۔ چلیں یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، کلیات شورش کو بھی چھوڑ دیں، دیوان غالب کو بھی چھوڑ دیں، کوئی ایک بندہ بھی حضرت علامہ اقبال کے بارے میں نہیں کہہ سکتا مجھ کو پورا کا پورا کلام اقبال یاد ہے۔ حضرات گرامی قدر انگلش لٹریچر کے بڑے بڑے ماہرین موجود ہیں جنہوں نے چوسر کو پڑھا، جنہوں نے سپینسر کو پڑھا، جنہوں نے ملٹن کو پڑھا، جنہوں نے ڈون کو پڑھا، جنہوں نے شیکسپیئر کو پڑھا، جنہوں نے تھامس ہارڈی کو پڑھا، حضرات گرامی قدر ٹی ایس ایلیٹ کو پڑھا، حضرات گرامی قدر بڑے بڑے ماہرین موجود ہیں، لیکن مجھے ایک بھی ماہر ایسا بتلائیے جو یہ بات کہے مجھے چوسر پورا یاد ہے، مجھے سپینسر پورا یاد ہے، مجھے شیکسپیئر پورا یاد ہے۔ حضرات گرامی قدر پوری کی پوری زندگی ادب کی ورق گردانی کرنے والے اور شیکسپیئر کے ڈراموں اور اس کے مکالموں کی بڑی بڑی تعبیر اور بڑی بڑی انٹرپریٹیشن کرنے والے، آپ کو کوئی انگریزی زبان و ادب کا ایسا ماہر نہیں ملے گا جو یہ بات پورے کے پورے تیقن کے ساتھ، پورے جزم کے ساتھ یہ بات کہہ سکے کہ مجھے پورا شیکسپیئر زبانی یاد ہے۔ لیکن وہ کیا چیز ہے جس نے الحمد کی الف لام سے لے کر الناس کی الف سین تک اس کلام حمید کو اس انداز میں سینوں کے اندر بند کر دیا کہ آج کسی بڑے شیخ الحدیث کی بات نہیں، آج کسی بڑے شیخ التفسیر کی بات نہیں، آج کسی بہت بڑے علامہ اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی بات نہیں،
بلکہ حضرات گرامی قدر میں علی وجہ البصیرت یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے 10 برس کے حافظ بھی دیکھے، میں نے 11 برس کے حافظ بھی دیکھے، میں نے 12 برس کے حافظ بھی دیکھے۔ حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت شیخ الکل حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ نے 6.5 برس کی عمر میں قرآن مجید کو یاد فرما لیا۔ حضرت علامہ شہید 11 برس کی عمر سے لے کر اپنی زندگی کے آخری سال تک یعنی 46 برس کی عمر تک 35 سال مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہو کر قرآن مجید کو سناتے رہے۔ سیاسی اور سماجی مصروفیات کی انتہا کے باوجود کبھی کلام اللہ کی امامت کا ناغہ نہیں ہوا، حتیٰ کہ جب مسجد نبوی شریف کے طالب علم تھے وہاں پہ مسجد کے اندر اماموں کو نماز کو پڑھاتا دیکھ کر آنکھوں میں آنسو گرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی مدینہ طیبہ میں آنے کی سعادت تو مل گئی ہے لیکن کلام اللہ کو سنانے کی سعادت کیسے حاصل ہوگی؟ اساتذہ نے اپنے ذہین طالب علم کو مغموم دیکھ کے پوچھا، آج کل تم بڑے غمزدہ نظر آتے ہو۔ کہا جب سے میں قرآن مجید کا حافظ بنا میں اس وقت سے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر کلام اللہ کو سناتا ہوں۔ اب مدینہ طیبہ میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، مسجد نبوی شریف میں اور گرد و نواح میں جہاں میں لوگوں کو قرآن مجید کی امامت کرتا ہوا دیکھتا ہوں، دل پہ چوٹ لگتی ہے کہ احسان الہی ظہیر کل تک تم امامت کو کیا کرتے تھے، آج قرآن مجید کو سنانے کی سعادت سے محروم ہو چکے ہو۔ حضرات گرامی قدر اساتذہ نے کیا ریلیف دیا؟ اساتذہ نے کہا احسان الہی ظہیر ہم تمہیں ریلیف دیتے ہیں جب مسجد نبوی شریف کے اندر تراویح ختم ہو جایا کرے گی اور رات کے اندھیرے چھا جایا کریں گے، تم 5-7 طالب علموں کو یہاں پہ ساتھ لے کر اپنی امامت الگ کروا کر اپنی تراویح کی نماز پڑھا سکتے ہو۔ حضرت علامہ شہید رات کے پچھلے پہر میں مسجد نبوی شریف کے اندر 4 برس تک مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر قرآن مجید کو سناتے رہے اور اپنی اس وابستگی کا اظہار کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر وہ کیا چیز ہے جو احسان الہی ظہیر سے لے کر سبیہ الاکرام تک اور سبیہ الاکرام سے لے کر چھوٹے چھوٹے بچوں تک جو کلام اللہ کو انسانوں کے سینوں کے اندر اتار دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر کلام اللہ اپنے اندر خود اتنا محفوظ ہے، خود اتنا مدون ہے اور خود اتنا اس کے اندر تحفظ کے علامات اور امکانات موجود ہیں کہ جب آپ کی زبان سے کلام اللہ کے الفاظ صحیح نہیں نکلتے آپ کا دل خود پہچان جاتا ہے، آپ کا شعور خود بھاپ جاتا ہے کہ کلام اللہ جو ہے اس کے اندر ادائیگی میں غلطی ہوئی۔ حضرات گرامی قدر مجھ ایسے کلام اللہ کے ہزاروں کی تعداد میں طالب علم موجود ہیں اور مجھ ایسے لاکھوں کی تعداد میں کلام اللہ کے پڑھنے والے موجود ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر آپ کا یہ گناہگار بیٹا آج بھی قرآن مجید اس طرح سینے کے اندر محفوظ ہے اور آج بھی کلام اللہ اس طرح سینے کے اندر موجود ہے۔ آپ عربی زبان کے متن کو آپ اس کے ٹکڑے کو پڑھیے، میں آپ کو بتلاؤں گا آپ نے قرآن کے کس مقام سے پڑھا ہے، آپ نے کس جگہ سے پڑھا ہے، اور اگر آپ عربی زبان کے اندر مجھ کی بجائے مجھ سے اردو ترجمہ کر کے پوچھیں کہ میں نے یہ اردو ترجمہ کس آیت کا کیا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے میں گناہگار آپ کو بتلاؤں گا یہ آپ نے کس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ اور اردو زبان کو بھی ایک طرف رکھ دیجئے، اگر آپ انگریزی زبان کے اندر کلام اللہ کو پڑھیں گے اور انگریزی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھیں گے، مجھ سے پوچھیں گے کہ اس آپ نے ہم نے یہ ترجمہ جو پڑھا ہے کس آیت کا ترجمہ کیا ہے، تو آپ کا یہ گناہگار بیٹا آپ کا یہ گناہگار بھائی جو ہے آپ کو بتلائے گا کہ آپ نے انگریزی زبان کا ترجمہ کیا ہے کس آیت کا کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ کیا چیز ہے جس نے میرے دل کے اندر اور مجھ جیسے ہزاروں حفاظ کے دل کے اندر اس کتاب کو بند کر دیا؟ وہ الفاظ تھے میرے پروردگار کے الفاظ تھے، بل ہوا آیاتم بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ میں نے اس کلام کو زندہ انسانوں کے دھڑکتے ہوئے دلوں کے اندر محفوظ و مامون فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہی وجہ ہے 1400 برس گزر جانے کے باوجود بھی قرآن آج بھی تر و تازہ ہے، قرآن آج بھی ہرا بھرا ہے، قرآن آج بھی دل کی بیماریوں کا علاج ہے، قرآن آج بھی ذہنی بیماریوں کا علاج ہے، قرآن آج بھی قوت کا سرچشمہ ہے، قرآن آج بھی مسرت کا سرچشمہ ہے، قرآن آج بھی دلوں کو بدل رہا ہے، قرآن آج بھی انقلاب کی کتاب ہے، قرآن آج بھی حقیقی تبدیلی کی کتاب ہے، قرآن آج بھی
زندگیوں کو بدلنے والی ہے، قرآن آج بھی انسانوں کی کچیوں کو دور کرنے والی ہے، قرآن آج بھی. اور یہ بات حضرت علامہ ابن عثیمین نے بڑی ہی زبردست کہی ہے. علامہ ابن عثیمین یہ بات فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں کوئی طبیب ایسا نہیں دیکھا جو دل اور دماغ کی بیماریوں کا علاج اس طرح کرنا جانتا ہو جس طرح کلام اللہ کرنا جانتا ہے. حضرات گرامی قدر ٹرینکولائزر کو کھانے سے ذہنی انسان کی انکلینیشن کو وہ جو ہے سیدھا پن نہیں مل سکتا. حضرات گرامی قدر نفسیات کے سیشن اٹینڈ کرنے سے انسان کی نفسیات کو طمانینت نہیں مل سکتی. حضرات گرامی قدر دل کے جو کجیاں ہیں، دل کے اندر جتنے بھی روحانی اور جسمانی عارضے ہیں، ان کو وہ جو ہے جو شفٹ نہیں مل سکتی، ان کو وہ جو ہے سکھ نہیں مل سکتا، ان کو وہ کمفرٹ نہیں مل سکتی، ان کو وہ دلاسا نہیں مل سکتا. حضرات گرامی قدر جو کلام اللہ کی آیات کے ذریعے ملے گا، اور حضرات گرامی قدر کلام اللہ کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے جو زبان عربی کے ماہر تھے، جو زبان عربی کو جاننے والے تھے، جب ان کے سامنے کلام اللہ کو پڑھا جاتا تھا ان کا دل گواہی دیتا تھا یہ کلام زمین سے نہیں آیا بلکہ آسمان کی بلندیوں سے. حضرات گرامی قدر طفیل دوسی نے حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا پڑھتے ہوئے سن کے یہی کہا تھا یہ کلام زمین کا کلام نہیں ہے بلکہ عرش والے کا کلام ہے. حضرات گرامی قدر نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں جس وقت مشرکوں نے مسلمانوں کا تعاقب کرتے ہوئے نجاشی کے ذہن کے اندر وسوسہ دینے کی کوشش کی تھی، یہ جو آئے ہیں یہ بتوں سے برگشتہ ہو کے نہیں آئے بلکہ یہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شان کو گھٹانے والے ہیں. سیدنا جعفر طیار کو بلایا گیا تھا. سیدنا جعفر کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، اگر ابن اللہ کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا، اور اگر عبداللہ کہہ دیا تو بادشاہ جو ہے اس کی ناراضگی کا اندیشہ ہے. جعفر طیار نے کہا اپنے الفاظ کیوں ادا کیے جائیں، اللہ کے کلام کو کیوں نہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے. نجاشی شاہ حبشہ پوچھتا ہے تمہارے بارے میں سنا ہے تم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی برگشتہ ہو. حضرت جعفر طیار نے کہا نجاشی صاحب ہماری بات کو ذرا سن لیجئے. نجاشی نے کہا بتلائیے. حضرت جعفر طیار نے کلام اللہ کے اس حصے کی تلاوت کی جہاں پہ سیدہ مریم اپنی جھولی مبارک میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو اٹھائے ہوئے آتی ہیں. آیات کا ان کے سامنے ادا کیا کہ جس وقت آپ اپنی جھولی مبارک میں سیدنا عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے آئیں، بستی کے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن نہ عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں نے بغاوت کی تھی. سیدہ مریم نے کیا کیا؟ فاشارت الی، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا. بستی کے لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم اس سے کیسے کلام کریں گے جس کو جھولا بھی جھولنا نہیں آتا. حضرات گرامی قدر اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرما دی. سیدنا عیسیٰ نے جھولی مریم سے اس امر کا اعلان فرما دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے. اور میری ماں کی طہارت کے پر شک کرنے والوں، میں اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا، بن باپ کے پیدا ہوا، امر ربی کے ساتھ پیدا ہوا. حضرات گرامی قدر نجاشی بڑے غور سے الفاظ کو سن رہا تھا، دل کٹ رہا تھا اور سینے کے اندر عجیب قسم کے تاثرات تھے. دماغ میں ایک رکت کی کیفیت طاری ہوئی، اس رکت نے آنسوؤں کی شکل کو اختیار کیا. نجاشی شاہ حبشہ کے گالوں کے اوپر جو تھے وہ آنسو بہنے لگے. اس نے کہا جعفر طیار یہ الفاظ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا یہ الفاظ جو ہیں حضرت رسول اللہ کے قلب اطہر کے اوپر آسماں والے نے، عرش والے نے اتارے ہیں. نجاشی شاہ حبشہ جو تھا اس نے زمین سے تنکے کو اٹھا لیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا. اس نے کہا سیدنا عیسیٰ ابن مریم جو ہیں نہ تو اس بیان کے اندر جو چیزیں مذکور ہیں ان سے ایک تنکے کا برابر زیادہ ہیں، اور نہ ہی اس بیان میں جو چیزیں مذکور ہیں ان کے اندر ایک تنکے کا برابر کم ہیں. میں اس امر کا اعلان کرنا چاہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. آئندہ کے بعد میں بھی اللہ کی وحدانیت کو مانوں گا اور آئندہ کے بعد میں بھی رسول اللہ کی رسالت کو مانوں گا. حضرات گرامی قدر ہر عہد کے اندر جو ایماندار تھے، جو دیانت دار تھے، جو بغیر تعصب والے تھے، وہ ہر عہد کے اندر اس کلام اللہ کی آیات کو پڑھنے کے بعد اپنے دل کی دنیا کو بدلتے رہے. حضرات گرامی قدر دور کیا جائیے، حضرت شیخ الحدیث
الحدیث والتفسیر حضرت مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ ایک وقت وہ بھی تھا جب کرشن چندر کے نام سے اپنی زندگی کو بتا رہے تھے، پتھروں کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہے تھے، درختوں کے سامنے اپنے سروں کو گرا رہے تھے۔ حضرات گرامی قدر کلام اللہ کی آیات کو سننے کی دیر تھی، عبدالرشید مجاہد آبادی کرشن لال سے عبدالرشید بنا، عبدالرشید سے حافظ عبدالرشید بنا، حافظ عبدالرشید سے شیخ الحدیث والتفسیر عبدالرشید مجاہد آبادی بن گیا۔ حضرات گرامی قدر وہ کیا چیز تھی جس نے بر صغیر سے ایک بانکے رام کو اٹھایا، ہندوستان سے بانکے رام کو اٹھایا، اس کو شہر مدینہ کے اندر پہنچایا، بانکے رام کی دنیا بدل گئی۔ بانکے رام جو تھا وہ کلام اللہ کی تاثیر کو سننے کے بعد اور کلام اللہ کو پڑھنے کے بعد ضیاء الرحمن بن گیا، اور ضیاء الرحمن جو تھا ضیاء الرحمن اعظمی بن گیا، اور ضیاء الرحمن اعظمی وقت کا محدث بن گیا۔ محدث زماں حضرت علامہ ضیاء الرحمن اعظمی رحمت اللہ علیہ نے 16,000 احادیث کو جو صحت کے اعتبار سے درست تھی ان کو قلم بند کر لیا، اور پھر مدینہ سے نکلنے کے اوپر تیار نہیں ہوا، آخری سانس بھی لیے مدینہ طیبہ میں لیے۔ حضرات گرامی قدر وہ کیا چیز تھی جس نے مریم جمیلہ کو امریکہ سے اٹھایا، بر صغیر کے اندر پہنچایا۔ حضرات گرامی قدر آزاد حیال بھی تھی، کم کپڑے پہننے والی بھی تھی، لبرل بھی تھی، لیکن جس وقت کلام اللہ کو پڑھا حضرات گرامی قدر مغربی تہذیب کے اندھیروں کو بھانپ گئی، اس کی چکا چوند روشنیوں سے مرعوب نہیں ہوئی۔ حضرات گرامی قدر لوگ تو وہاں کی امیگریشن کے لیے بھاگتے ہیں، لیکن وہ مائگریشن کر کے پاکستان کے اندر چلی آئی۔ مولانا مودودی کے ایک خادم کے ساتھ اس کا نکاح ہوا۔ حضرات گرامی قدر جب مریم جمیلہ مسلمان ہوئی، حضرات گرامی قدر پھر مریم جمیلہ کے چہرے کو دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی نے اس کے ہاتھوں کو بھی نہیں دیکھا، کسی نے اس کے پیروں کو بھی نہیں دیکھا۔ حضرات گرامی قدر برس ہا برس لاہور شہر کے اندر رہتی رہی، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اور سیرت النبی کو قلم بند کرتی رہی، ائمہ دین کے حوال کو لکھتی رہی، زندگی کے آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحیدانیت کا اعلان کرتی رہی۔ وہ کیا چیز تھی جس نے یوسف چیمبر کو مسلمان بنا دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے حمزہ انڈریاس کو مسلمان بنا دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے یوسف ایسٹس کو مسلمان بنا دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے جان فلپس کو مسلمان بنا دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے ان تمام کے تمام دین قیم کی طرف ان لوگوں کے ذہنوں کو پلٹا دیا؟ حضرات گرامی قدر ٹونی بلیئر کی سالی سے کئی برس قبل خود میں انگلستان کے اندر ملا، اس نے مجھے بتلایا میرے وجود کو قرار نہیں آیا، میرے دل کو قرار نہیں آیا، میرے سینے کو قرار نہیں آیا، میرے دماغ کو قرار نہیں آیا، لیکن جب کلام اللہ کے ساتھ وابستہ ہوئی حقیقت کو پا لیا۔ حضرات گرامی قدر اور مجھے یہ بات بتلائیے، جو گیٹ ولڈر کا دایاں بازو تھا، جیروم وین کلیورن جس کا نام تھا، جس نے اس بات کا اعلان کیا قرآن مجید زہریلی کتاب ہے اور وہ ہماری تہذیب مغرب کے لیے خطرہ ہے۔ حضرات گرامی قدر اسلام کا ناقد بن کر لائبریریوں کے اندر ریسرچ ورک کر رہا ہے، آئسولیشن کے اندر کلام اللہ کی آیات پہ غور کرتا رہا، نفرت کے ساتھ کلام اللہ کو اٹھانے والا اس کی آیات کے اثرات سے اتنا مرعوب ہوا کہ ہر آنے والا دن کلام اللہ کے اثرات کے نیچے دبتا رہا۔ کئی مہینوں کے بعد وہی وین کلیورن جو ہے وہ اپنے مکتبے سے باہر نکلا، اس نے کہا میں نے قرآن مجید کو زہریلی کتاب کہا تھا، حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کی تھی، لیکن میں کئی مہینوں کے ریسرچ ورک کے بعد آج اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر وہ کیا چیز ہے جس نے مغربی تہذیب کے اندھیروں کو گرا دیا اور وہاں پر اجالوں کو روشن فرما دیا؟ حضرات گرامی قدر وہ کلام اللہ کے غیر معمولی اثرات ہیں، اور حضرات گرامی قدر جو مومن و مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی اس کی تابناکیوں سے، وہ بھی اس کی ذو فشانیوں سے، وہ بھی اس کی سرنگیزیوں سے، وہی اس کی سحر البیانیوں سے وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ حضرات گرامی قدر اسٹالن جو تھا جس وقت وہ مصر کے دورے کے اوپر پہنچا اور حضرت قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ اس وقت زندہ ہوا کرتے تھے، اسٹالن کو اس بات کی پیشکش کی گئی کہ آپ کے سامنے کلام اللہ کی آیات بینات کو پیش کیا جائے۔ اس نے کہا کون سے کلام اللہ کی، میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ حضرات گرامی قدر حضرت قاری عبد الباسط کو بلایا گیا،
حضرت قاری عبد الباسط نے اس موقع کے اوپر کلام اللہ کی آیات کی تلاوت شروع کی. سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع کو تلاوت کیا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. حضرات گرامی قدر حضرت قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ تلاوت فرما رہے ہیں الرحمن علی العرش طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. ہم نے آپ کے اوپر جو ہے کلام اللہ کو اتارا جو دلوں کی شکاوت کے لیے نہیں آیا. الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ وہ جو ہے ان لوگوں کے لیے اتارا گیا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اتارا کس نے ہے؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. یہ اس نے اتارا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے. یہ اس نے اتارا ہے جو خالق ارض و سماوات ہے، جو فاطر السماوات والارض ہے. اور خود کہاں پر موجود ہے؟ الرحمن علی العرش استوی. وہ وحدت الوجود کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کی غلط تفسیروں کے مطابق کسی بت قدے کے اندر نہیں رہتا، ہر وجود کے اندر نہیں رہتا، گاؤ ماتا میں نہیں رہتا، انسانوں میں حلول نہیں کرتا، اپنی مخلوق سے جدا ہے، اپنی مخلوق سے الگ ہے، اپنی مخلوق سے ممتاز ہے. وہ کہاں پر ہے؟ الرحمن علی العرش استوی. وہ عرش مولا کے اوپر موجود ہے. اور وہ کس طرح کی طاقت ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. وہ ہے جس کے لیے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے اسی کی ملکیت ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. کائنات کے ذرات کا مالک، کائنات کے خزانوں کا مالک وہی تو ہے. حضرات گرامی قدر قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کر رہے ہیں اور اسٹالن رو رہا ہے. وہ لوگ حیران ہیں، اسٹالن کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اللہ کو نہیں مانتا، لیکن اس کلام کو سننے کے بعد میرے دل کے اوپر بڑے ہی عجیب اثرات مرتب ہوئے ہیں. میرا دل میلٹ ہو گیا ہے، میرا دل پگھل کر رہ گیا ہے. حضرات گرامی قدر وہ کیا چیز ہے جس نے دیار کفر کو جو تھا ایسی ان کے اندر انقلاب کو پیدا کیا کہ وہی لوگ جو بیٹیوں کو زندہ در گور کرنے والے تھے ان کو بیٹیوں کی آبروؤں کا محافظ بنا دیا. وہی لوگ جو شرابوں کے جام لٹھانے والے تھے ان کو تہجد گزار بنا دیا. وہی لوگ جو لات و منات و عزا و حبل کے آستان پہ جھک جانے والے تھے ان کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کا پرستار بنا دیا. وہی لوگ جو قبائلی عصبیت کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی گردنوں کو کاٹنے والے تھے ان کو جہاد فی سبیل اللہ کا ہوگر بنا دیا. حضرات گرامی قدر وہ کون سا انقلاب تھا؟ وہ قرآن کا انقلاب تھا. وہ قرآن کا حقیقی انقلاب جس نے صحابہ جیسی جمعیت کو پیدا کیا، جنہوں نے خیر الورا کے ساتھیوں کو پیدا کیا، جنہوں نے خیر البشر کے رفقا کو تیار کیا. حضرات گرامی قدر آج بھی میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، مسائل انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، ہمارے مسائل کا حل اگر کہیں پر موجود ہے فقط کلام اللہ کے اندر موجود ہے. حتیٰ کہ معاشی مسائل کا حل بھی نہ تحریک انصاف کے پاس ہے نہ مسلم لیگ کے پاس ہے. وہ کہاں پر ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر وہ زمین کے اوپر تورات انجیل اور اس کے بعد نازل ہونے والے قرآن مجید کو قائم کر دیں، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اللہ اوپر سے بھی رزق دے گا، اللہ نیچے سے بھی رزق دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلام اللہ کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اس حوالے سے میں نے متعدد دلائل علمی اور تحقیقی اعتبار سے آپ کو دیے ہیں کہ نہ تو اس کی نظیر کو پیش کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے حفظ کی کوئی مثال موجود ہے اور نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کے داخلی تضاد کو تلاش کیا جا سکتا ہے. یہ انقلاب کی کتاب ہے جو روحوں کو تراوت دینے والی ہے، غموں کو دور کرنے والی ہے، انسان کو قوت سے سرفراز فرمانے والی ہے اور اس کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرمانے والی. اس کے ہمارے اوپر متعدد حقوق ہیں
پہلا حق یہ ہے کہ ہمارا اس کے اوپر مکمل ایمان ہونا چاہیے، دوسرا حق یہ ہے ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے، تیسرا حق یہ ہمیں اس کے اوپر تدبر کرنا چاہیے، چوتھا حق یہ ہمیں اس کا ابلاغ کرنا چاہیے، پانچواں حق یہ ہے کہ ہم ابلاغ سے پہلے اس پہ عمل کرنا چاہیے اور عمل کے بعد ابلاغ کرنا چاہیے، اور ابلاغ کے بعد آخری حق یہ ہے کہ اس کے قیام کی اور اس کے نفاذ کی جو میرا دائرہ کار ہے اس کے اندر پوری جستجو کرنی چاہیے۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ وطن اگر حاصل کیا کلام اللہ کی تنفیذ کے لیے حاصل کیا تھا اور آیات بینات کی تنفیذ کے لیے اور ڈیوائن لاز کی امپلیمنٹیشن کے لیے حاصل کیا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ حضرات گرامی قدر ہم تحفظات اور مجبوریوں کا شکار ہوئے اور ہم قرآن مجید کی امپلیمنٹیشن سے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرات گرامی قدر مسلطیں آڑے آتی رہیں، بیرونی دباؤ آڑے آتا رہا اور بیرونی فنڈنگ کی وجہ سے ہمارے جو تھے نظریات اور نقطہ نظر تبدیل ہوتے رہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت علامہ نے کہا تھا اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، لیکن ہم نے چند ٹکوں کے عوض اس ملک میں ٹرانسجنڈر جیسے بلوں کو ویلکم کیا، ہم نے عورت مارچ کو ویلکم کیا، ہم نے سودی لین دین کے کاؤنٹروں کو کھولا، ہم نے شراب کی بھٹیوں کو کھولا، ہم نے زناکاری کے اڈوں کو یہاں پہ برقرار رکھا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ کے پلیٹ فارم کے اوپر نفاذ کتاب و سنت کی اللہ کے فضل و کرم سے تحریک کو ہم نے بپا کیا۔ جولائی میں شروع ہونے والی یہ تحریک 43 اضلاع میں داخل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ مئی کے آخر کے اندر ایوان اقبال کے اندر تحریک کا کنونشن کروایا جائے گا، تاسیسی اجلاس جس کے اندر تمام علاقوں کے ذمہ داران جمع ہوئے اسی مرکز میں منعقد ہوا اور بڑی شان اور بڑی شوکت کے ساتھ منعقد ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نفاذ کتاب و سنت کے لیے علم کا، آگہی کا، مذاکرے کا، شعور کا اور ووٹ کا راستہ استعمال کرنے کے قائل ہیں۔ حضرات گرامی کے ٹکراؤ کرنا، دھماکے کرنا، یہاں پہ پتھر چلانا، لاٹھی اور گولی چلانا یہ ہمارا منہج نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم اس پر امن طریقے سے اس ملک کے اندر اسلامی انقلاب کو لانا چاہتے ہیں، سیاسیات کے ذریعے، آگہی کے ذریعے، شعور اور علم کے پھیلاؤ کے ذریعے، روشنی کے پھیلاؤ کے ذریعے۔ اس حوالے سے آپ کا مرکز بھی بھرپور انداز سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس مرکز کو تقویت دینے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے مادی اور مانوی تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں، اگر آپ تمام لوگ اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری گفتگو، ہمارے نظریات، ہمارے افکار جو کتاب و سنت سے متعلقہ ہیں پہلے سے زیادہ پھیل سکتے ہیں، پہلے سے زیادہ پرموٹ ہو سکتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے دام درمے سہن قدمے کہ آپ اپنے اس مرکز کے ساتھ ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے جمعے کے اجتماعات کے ساتھ ساتھ رات کو نماز تراویح کے بعد بھی خلاصہ قرآن مجید کو بیان کیا جاتا ہے، جس کا مقصد قرآن مجید کے بعد اہم مضامین سے آپ حضرات کو آگاہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔